السلام علیکم۔ آج کی کہانی محمود غزنوی، بوڑھے غریب شخص کی جائیداد۔ صبح روشن کرنیں نگر میں بکھر رہی تھی۔ بازار معمول کے مطابق آباد دکھائی دے رہے تھے۔ ہر دکان تھے وقت پر کھلتی تھی۔ لوگ اس کی تلاش میں نکلتے۔ شاہی قلعہ وقار سے کھڑا تھا۔ دربار انصاف کے لیے مشہور سمجھا جاتا تھا۔ دور دراز علاقوں سے لوگ آتے رہتے تھے۔ ہر سائل امید ساتھ لے کے آتا۔ مظلوم دلوں میں آس باقی رہتی۔ انصاف سب کی خواہش سمجھا جاتا تھا۔ اس شہر میں بزرگ رہتے تھے۔ عمر نے جسم کو کمزور کر دیا۔ بال مکمل سفید ہو چکے تھے۔ چہرہ مسلسل محنت کا آئینہ تھا۔ لباس بہت سادہ مگر صاف تھا۔ گھر چھوٹا مگر محبت سے بھرا ہوا۔ اولاد کوئی ساتھ موجود نہ تھی، صرف یادیں ان کا سرمایہ تھی۔ ایک مختصر زمین باقی رہی تھی، وہی ان کی آخری امید۔ زمین آب و اجداد کی نشانی۔ بزرگ اسے سنبھال کر رکھتے تھے۔ ہر موسم محنت سے گزارتے۔ فصل کم مگر برکت دیتی تھی۔ ضرورتیں مشکل سے پوری ہوتی، پھر بھی شکر ادا کرتے۔ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے۔ عزت ان کے لیے سب کچھ، قناعت ان کی پہچان بنی ہوئی تھی۔ لوگ احترام سے سلام کرتے۔ ایک دن مصیبت عام پہنچی۔ طاقتور شخص زمین پر قابض ہو گئے۔ جعلی دعویٰ سامنے پیش کر دیا۔ گواہ بھی خرید لیا گیا۔ بزرگ سب پریشان ہو گئے تھے۔ ہر دروازہ کھٹکانے لگے مسلسل، مگر کچھ بات سننے کو تیار نہیں۔ طاقتور شخص سب پہ غالب۔ امید ٹوٹتی محسوس ہونے لگی۔ دل بے حد غمگین ہوتا گیا۔ ایک دانا ہمسایہ آگے آیا۔ اس نے نرمی سے سمجھایا، شاہی دربار ضرور جاؤ تم، وہاں انصاف زندہ سمجھا جاتا ہے، سچ کبھی دبایا نہیں جاتا۔ ہمت ہرگز مت ہارنا بزرگ، اللہ حق والوں کا مددگار۔ بزرگ نے دعا مانگی، خاموشی پھر سفر کی تیاری کی۔ صبح سویرے روانہ ہو گیا۔ دربار لوگوں سے بھرا ہوا تھا، ہر شخص اپنی فریاد لاتا۔ بزرگ خاموشی سے ایک طرف کھڑے رہے، چہرے پر تھکن نمایاں تھی، نگاہوں میں سچائی جھلکتی تھی۔ آخری کام کی باری آئی۔ انہوں نے ادب سے سلام کیا، پھر پوری بات بیان کر دی۔ ہر لفظ حقیقت سے بھرا۔ دربار خاموشی سنتا رہا۔ حکمران نے غور سے سنا، چہرے پر سنجیدگی نمایاں تھی۔ انہوں نے دونوں فریق بلایا۔ تمام ثبوت سامنے رکھے گئے۔ طاقتور شخص اعتماد سے بولا۔ بزرگ خاموش کھڑے رہے وہاں پر۔ جعلی کاغذات بھی پیش ہوئے، مگر کئی باتیں مشکوک لگی۔ حکمران نے تحقیق کا حکم دیا۔ تحقیق فوراً شروع کر دی گئی۔ دیانتدار گواہ بھی بلا لیے گئے۔ پرانے کاغذ اتحاد سے دیکھے گئے۔ زمین کی حدیں دوبارہ ناپی گئیں۔ ہر حقیقت واضح ہونے لگی۔ جھوٹ زیادہ دیر چپ نہ رہا۔ اصل مالک کا حق ثابت ہوا۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ سب نظریں فیصلے پر ٹھہری۔ انصاف کا لمحہ آ گیا تھا۔ طاقتور شخص گھبرا گیا فوراً۔ اس کی بات کمزور پڑ گئی۔ جعلی دعوے بے نقاب ہو گئے۔ خریدے گواہ خاموش ہو گئے۔ سچ سب کے سامنے آ گیا۔ دھوکہ زیادہ تیل چل نہ سکا۔ لوگ حیرت سے دیکھتے رہے۔ دربار وقار سے بھر گیا۔ ہر روشن سورج بن چمکا۔ باطل خود مٹنے لگا۔ حکمران نے مضبوط آواز سنائی، زمین بزرگ کی ملکیت قرار۔ غازی فوراً قبضہ چھوڑ دے گا۔ نقصان بھی پورا کیا جائے گا۔ کسی مظلوم پر ظلم نہیں ہوگا۔ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ طاقت انصاف سے بڑی نہیں ہوتی۔ امانت ہرگز چھینی نہیں جائے گی۔ حق ہمیشہ واپس ملے گا۔ یہ ریاست کا اصول ہے۔ بزرگ کی آنکھیں بھر آئیں، ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھ گیا۔ لب شکر گزاری سے ہلتے رہے۔ چہرے پر سکون واپس آ گیا۔ دل سے خوف نکل گیا۔ عزت محفوظ رہ گئی۔ زمین پھر اس کو ملی۔ محنت دوبارہ شروع ہو گئی۔ امید نئی روشنی بن گئی۔ لوگ خوشی سے مسکرانے لگے۔ حکمران نے حاضرین کو فرمایا، کمزور کا حق محفوظ رکھو، یتیم کبھی تنہا نہ چھوڑو۔ بزرگ کی عزت کے مستحق ہوتے ہیں۔ جھوٹ وقتی فائدہ دیتا ہے، سچ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ امانت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، لالچ سے انسان کو گرا دیتی ہے۔ انصاف سلطنت مضبوط بناتا ہے، رحم دلوں کو جوڑتا ہے۔ غاصب شخص نادم ہو گیا۔ آخر اس نے اپنی غلطی مان لی، بزرگ سے معافی مانگی، لوٹایا ہر ناجائز حق۔ دولت پر غرور ٹوٹ گیا، دل میں نرمی پیدا ہوئی۔ لوگوں نے اچھا بدلاؤ دیکھا، معاشرہ من سے بھرنے لگا، اعتماد دوبارہ قائم ہوا، خیر خواہش عام ہونے لگی۔ بزرگ اپنی زمین سنبھالتے رہے، محنت ان کا شعار رہا۔ ضرورت مندوں کی مدد کرتے، اپنی فصل بانٹتے رہے، ہر نعمت پر شکر ادا کرتے۔ دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں، نیکی مسلسل بڑھتی رہی۔ دعائیں ان کا سرمایہ۔ عزت ہمیشہ قائم رہی، نام محبت سے لیا گیا۔ کہانی کا سبق، حق کبھی چھیننا مناسب نہیں۔ انصاف ہر معاشرے کی بنیاد۔ لالچ انجام خراب کر دیتا ہے ہمیشہ، سچائی آخر کامیاب ہوتی رہتی ہے۔ امانت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، بزرگ احترام کے مستحق ہوتے ہیں۔ طاقت قانون سے بڑی نہیں، رحم دلوں کو قریب لاتا ہے، نیکی ہمیشہ پھل لاتی ہے، عدل ہی بہترین حکمرانی بناتا ہے۔ سب حیرت سے دیکھتے رہ گئے۔